بجائے آج ہم نے قیام اللیل کے اندر قرآن مجید کی جن آیات کو سماعت کیا ہے وہ 9ویں پارے کی آیات ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو کچھ نبیوں کے واقعات کا ذکر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید و شرک کی مثالیں بیان کی، اور اسی طرح سے جنگ بدر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاکہ اور نمونہ کھینچا، اس کے مد مقابل مشرکین کا کیا کردار تھا، اور مشرکین انتقام کے لیے کس طرح سے آپس میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے تھے۔ یہی کچھ چیزوں کا ذکر آج کی آیات میں ہے۔ کچھ آیتیں آپ کے گوش گدار ہے۔ ایک آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دے کہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں، تم تمام کی جانب ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمگیر نبوت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام انسانوں کے لیے ہے، تمام بنی آدم کے لیے آپ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پچھلے نبیوں کا معاملہ کچھ الگ تھا، وہ الگ الگ قوموں کے لیے، الگ الگ بستیوں کے لیے، کبھی کبھی تو ایک ایک قوم کے لیے کئی نبی، ایک ایک علاقے کی جانب کئی انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ساری انسانیت کے لیے ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کہتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اللہ کے نبی ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے، تمام بشر کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد بحیثیت اتباع، بحیثیت نبی، اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا ہے، پچھلے کسی بھی نبی پر ایمان رکھتا ہے اور اس نبی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا دعوے دار ہے، اس نبی کی تعلیمات پر عمل کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ احکامات کا انکار کر کے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری امت کا کوئی یہودی، میری امت کا کوئی نصرانی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ پر اور اس چیز پر جس کو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے ایمان نہ لے آئے۔ اگر وہ ایمان لائے بغیر اس دنیا سے مرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر اس دنیا سے جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی شریعت پر ایمان لائے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے، تورات پر ایمان رکھتا ہے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے، انجیل پر ایمان رکھتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہیں لایا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا بن گیا؟ جہنم بن گیا۔ تو ذرا غور کرو میرے دوستو، کوئی نبی کو مانتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، نبی کا انکار کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نبی پر ایمان لا کر، نبی کے کسی امتی کو نبی کا بڑا درجہ دے کر، نبی سے بڑا درجہ دے کر ان کی اطاعت اور پیروی کے اندر لگ جائے، اللہ اور اللہ کے نبی کے فرامین کو چھوڑ کر ان کے اقوال، آراء، ان کے قیاسات پر عمل پیرا ہو کر اس کو دین سمجھے اور اللہ نے جس شریعت کو اتارا ہے اس کو پس پشت ڈال دے، وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی تعلیمات پر کیا ہو؟ عمل پیرا ہو، کامیابی اسی کے اندر ہے۔ اللہ نے ایک آیت کریمہ میں ایسے شخص کا ذکر کیا جنہیں اللہ علم دیتا ہے، اللہ حق کا راستہ دکھاتا ہے، دلائل ہے اس کے پاس، لیکن پھر بھی اس کو چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ان پر اس کا واقعہ بیان کیجئے جس کو ہم نے آیات دیے،
دلائل دیے، لیکن پھر بھی وہ اس سے منہ موڑ دیا، پھر گیا، شیطان کی اتباع میں لگ گیا اور وہ گمراہ لوگوں میں سے کر دیا گیا۔ یہ کون ہے؟ اس کے بارے میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے کہ یہ کون شخص ہے۔ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کی، نہ ہی اللہ رب العزت نے کہیں دوسری آیات کے اندر اس کی وضاحت کی۔ اسی لیے مفسرین نے کہا یہ ہر اس شخص کے لیے ہے، یہ ہر اس شخص کی خبر ہے، یہ ہر اس شخص کا ذکر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حق دیا، جس کو اللہ نے سچ دیا، جو دلائل کو جانتا ہے، براہین کو جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود شیطان کی اتباع میں لگ کر، شیطان کے پیچھے پڑھ کر اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پر لے جاتا ہے۔ جیسے موجودہ دور کے اندر مثالیں واضح ہے، سلمان رشدی نام ہے مسلمان کا، قرآن کو جانتا ہے، اللہ کے پیغامات کو جانتا ہے، اللہ کی آیات کو جانتا ہے، کئی آیتوں کی تفسیریں بیان کرتا ہے اور کئی آیتوں کا خاص جگہ پر ذکر کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کے دینے کے باوجود وہ شیطان کے پیچھے پڑھ کر اسی قرآن کے اندر اس نے اعتراضات نکالے، اسی قرآن مجید کے کچھ آیات پر اس نے اعتراضات کیے، دلائل کے آتے ہوئے شیطان کی اتباع کر کے وہ اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا۔ اور ایک خاتون ہے تسلیمہ نسرین، جس کا نام بارہا سنا کرتے ہیں، اس کی بھی تو کیفیت یہی ہے، ایمان والے گھرانے میں پیدا ہوئی، نام مسلمان کا، قرآن کو پڑھا اس نے، قرآن کو جاننے کی کوشش کی اس نے، پھر اسی قرآن کے اوپر اعتراضات شروع کیے، شیطان کی اتباع کر کے وہ بھی گمراہوں میں سے ہو گئی۔ کتنے نہیں ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی، وہ بھی قرآن پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھا، اتنا ہی نہیں وہی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تعویلیں کر کر کے اپنے آپ کو کبھی مریم، کبھی ابن مریم، اور آخر میں اپنے آپ کو کیا قرار دیا؟ مہدی، اس کے بعد اپنے آپ کو نبی قرار دیا۔ یہ اس طرح سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان دلائل کے آنے کے باوجود بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، منہج سلف کیوں لازمی قرار دیا جاتا ہے؟ علماء کیوں کہتے ہیں کہ تم کتاب و سنت کو تو لو، کتاب و سنت کو تو پڑھو، کتاب و سنت کو حاصل کرو، لیکن اپنی فہم مت داخل کرو، بلکہ کس کی فہم پر سمجھو؟ صحابہ کی فہم پر قرآن و حدیث کو سمجھو۔ صحابہ نے جیسے قرآن کو سمجھا ہے اس طرح سے سمجھو، صحابہ نے جیسے احادیث کو سمجھا ہے اس طرح سے احادیث کو سمجھو۔ اگر تم اپنی فہم کو داخل کر دو گے، ممکن ہے شیطان کی اتباع کر کے اپنے آپ کو گمراہوں میں سے بنا لو گے۔ آج بہت سارے ہیں یوٹیوب اور فیس بک پر جو دین کے داعی بنے ہیں، کتاب و سنت کے دلائل دیتے ہیں، قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، لگتا ہے کہ حوالہ صحیح ہے اور یقیناً ہے صحیح، حدیث کا نمبر دیتے ہیں، باب کا ذکر کرتے ہیں، پورے الفاظ وہی پڑھتے ہیں، لیکن اخیر میں اپنی فہم داخل کر دیتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعتاً قرآن و حدیث کا بولنے والا ہے، لیکن اس کی فہم کو نہ سمجھ کر اس کی فہم پر اس کے پیچھے پڑھ کر اپنے آپ کو بھی گمراہ اور گمراہی کے راستے پر لے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے علم ایسے نہیں لے گا کہ ان کے سینے سے چھین لے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اہل علم کو دنیا سے اٹھا لے گا۔ علماء اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے، جب علماء نہیں رہیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، کبھی انجینئر کو، کبھی ڈاکٹر کو، کبھی کسی پروفیسر کو رہنما بنائیں گے، اپنا رہبر بنائیں گے، کہیں گے یہ وقت کا علامہ ہے، اور کبھی کبھی علامہ کا نام بھی، سرٹیفکیٹ بھی اس کو دیتے رہیں گے، اور خوب چلیں گے۔ یہ انٹرنیٹ پہ، فیس بک پر بہت چلے گا ان کا معاملہ، لوگ ان کے لائک کرنے والے، شیئر کرنے والے بہت ملیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے۔ فَسُئِلُوا بغیر علم، پھر وہ ان سے سوالات کریں گے، وہ بغیر علم کے جواب دیں گے۔ فَذَلُّوا وَأَذَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ تھے اور لوگوں کو کیا کر دیں گے؟ گمراہ کر دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو،
دلائل کا آنا، آیات کا ملنا، دلائل کا حاصل ہونا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ دلائل کو دلائل کے طور پر سمجھنا، فہم صحابہ پر سمجھنا، منہج سلف پر سمجھنا اور منہج سلف کے مطابق عمل کرنا ہدایت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ نے ایسے ہی شخصوں کا ذکر کیا کہ جنہیں آیات بھی ملتی ہیں، دلائل بھی ملتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ شیطان کی اتباع کر کے اپنے آپ کو گمراہوں میں سے کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرَ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کہتا ہے اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کے تمام نام اچھے ہیں، جس نام سے بھی پکارو اللہ کے لیے اچھا نام ہی ہے۔ اور وہ لوگ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، ان قریب جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کے کرتوتوں کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ اللہ کا ایک تو نام اللہ ہے، اس نام کا نعم البدل کوئی لفظ نہیں ہو سکتا۔ خدا اللہ کے نام کا نعم البدل نہیں، گاڈ اللہ کے نام کا نعم البدل نہیں۔ لفظ اللہ، اللہ کا جو ذاتی نام ہے، کسی بھی زبان میں اگر بولا جائے گا تو کیا بولا جائے گا؟ اللہ ہی بولا جائے گا۔ اس اللہ کے ذاتی نام کو بدلا نہیں جا سکتا، اس اللہ کے ذاتی نام کو دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کا اپنے لیے اپنا نام بیان کیا اور اس صفتی نام کئی ایک بیان کیے، لیکن اس نام کو بدلنا، اس نام کو بدلنا الہاد ہے، اس نام میں تبدیلی الہاد ہے۔ جیسے مشرکین مکہ نے الہاد کیا تھا، اللہ کے نام کا نام کو بدل کر انہوں نے ایک نام اپنے معبود کا رکھا تھا لات، اور ایک اللہ کے صفتی نام، اللہ کا جو صفتی نام تھا عزیز، اس سے بدل کر انہوں نے ایک اپنے معبود باطل کا نام رکھا تھا کیا؟ عزا۔ یہ کیا تھا؟ الہاد ہے۔ یہ پتہ نہیں بعض لوگوں کو اللہ کے نام سے کیا چھڑ ہوتی ہے۔ خدا خدا کہیں جگہ پر دیکھیں گے، اکثر جگہ ملے گا خدا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر جہاں ذکر کیا الہ اللہ، لیکن بہت سارے اردو کتابوں میں دیکھیں گے خدا خدا، بہت ساری شاعری کے اندر ملے گا خدا خدا، اور بہت سارے لوگ جب تھوڑا جنون چڑھتا ہے ان کو انگریزی بولنے کا تو گاڈ، لیکن اللہ کا نام انگلش بھی بولو تب بھی اللہ ہی، اردو بھی بولو تب بھی اللہ، فارسی بولو تب بھی اللہ، کوئی بھی زبان اگر بولے گے تب کیا بولا جائے گا؟ اللہ ہی کا نام لیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کے نام میں الہاد۔ اسی طرح سے اللہ کے صفاتی نام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ 99 اسما من حفظها دخل الجنہ۔ اللہ کے 99 نام ہیں۔ بعض نے کہا کہ اللہ کے 99 ہی نہیں، ان گنت نام ہیں، 99 پر ہی ان کے اللہ کے ناموں کی تعداد ختم نہیں ہوتی، اور بھی اللہ رب العزت کے نام ہیں، کئی ایک نام ہیں۔ جیسے اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے جتنے بھی اچھے نام ہیں اللہ کے نام ہیں۔ اللہ نے جو انسانوں کو سکھائے ہیں، یا اللہ نے جو دوسرے مخلوقات کو سکھائے ہیں، یا اللہ نے جو جنات کو سکھائے ہیں، یا اللہ نے اور چرند پرند کو جو نام سکھائے ہیں، اللہ کے جتنے نام جس مخلوق کو اللہ نے سکھلایا ہے وہ سب نام اچھے ہیں۔ جس نام سے بھی پکارو اللہ ہی کو پکارا جائے گا، لیکن ان ناموں کے اندر الہاد نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 ناموں کا ذکر کیا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جس نے انہیں یاد کیا جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، اللہ طاق ہے، طاق عدد کو پسند کرتا ہے۔ لیکن بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفات میں الہاد کرتے ہیں، جیسے اللہ رب العزت کی ایک صفت کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ زمین و آسمان کو پیدا کر کے عرش پر مستوی ہو گیا، تو ان لوگوں نے ہاتھ سے مراد یہ کہا کہ اللہ کا کوئی ہاتھ وغیرہ نہیں ہے، اللہ کوئی استوا بلندی وغیرہ نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ سے مراد اس کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے، اور استوا سے مراد اس کی بلندی ہے۔ وہ کوئی عرش پر جا کر بلند نہیں ہوا، بلکہ اس کی عرفہ اور بلندی کا ذکر ہے۔
یہ تعطیل ہے، یہ اللہ کے صفتی ناموں کے اندر تعطیل ہے، الہاد ہے ایک قسم کا۔ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ عرش پر بلند ہوا ہے، وہ اپنی ذات کے ساتھ بلند ہے، اس کی ذات ہے، اس کی ذات کا وجود ہے۔ کیسا ہے؟ تشبیہ سے روکا گیا، تکییف سے روکا گیا، کیفیت سے روکا گیا، اس کو مثال دینے سے روکا گیا۔ بعض لوگوں نے مثال دینا شروع کر دی، یہ بھی ایک الہاد ہے۔ بعض نے کہا اللہ کا ہاتھ ہے، ہماری ہی جیسا کسی انسان کی طرح ہاتھ ہوگا۔ اللہ کا چہرہ ہے، ہم میں سے کسی کی طرح چہرہ ہوگا، جو بھی ہوگا بڑا حسین ہوگا۔ یہ بھی الہاد ہے۔ لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہیں کی جا سکتی، کوئی چیز سے تشبیہ اللہ رب العزت کو نہیں دی جا سکتی۔ اللہ رب العزت کے جو صفات ہیں ان کی کیفیتیں بیان نہیں کی جا سکتی، اس لیے تمام قسم کا، اسی لیے اللہ کہتا ہے ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الہاد کرتے ہیں، ان قریب وہ اپنے کیے کی جگہ پائیں گے جو کچھ انہوں نے کیا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے وہ نام ہے، اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں وہ اچھے نام ہیں۔ بعد نے کہا کہ اللہ کی جو صفتیں ہیں، سمیع ہے، بصیر ہے، جبار ہے، قہار ہے، بس یہ صفت ہے، اس کا کوئی اثر اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اس کے جو معنی ہیں، اس معنی سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی الہاد ہے۔ سمیع ہے، علیم ہے، اللہ عرش پر ہے، سبھی کو سن رہا ہے، ایسا سمیع ہے وہ۔ اللہ عرش پر ہے، سبھی کو دیکھ رہا ہے، ایسا علیم ہے وہ۔ ایسا قدیر ہے کہ اللہ عرش پر رہ کر ساری چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔ لیکن اگر کہا جائے کہ اللہ کے نام تو ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، لیکن اس کے معنی اللہ رب العزت پر کوئی قسم کا اثر نہیں رکھتا، یہ بھی ایک قسم کا الہاد ہے۔ ایسے قسم کے کئی لوگ موجود ہیں جو اس طرح کی بدعقیدگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ رکھا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کا ذکر جہاں پر بھی ہے، جیسے بہت سارے لوگ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں تم ہو۔ بعض لوگوں نے کہا اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہمارے ساتھ رہتا ہے، اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ ہر جگہ اللہ موجود ہے، ہر چیز کے اندر اللہ موجود ہے۔ جیسے بہت سارے کہتے ہیں ہر کنکر شنکر جس طرح سے ان لوگوں کا عقیدہ ہے، اسی طرح بعض مسلمان کہتے ہیں کہ ہر شے میں اللہ، ہر چیز کے اندر اللہ۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد صفتوں کا مطلب اس طرح سے لیتے، یہ بھی الہاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہر جگہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر ہے، اور اپنے علم سے، اپنی قدرت سے، اپنی بصارت سے، اپنی سماعت سے اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، ذات سے نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اس طرح کی جتنی بدعقیدگیاں معاشرے کے اندر ہے اللہ کو لے کر، اللہ کے صفاتی نام کو لے کر، ان تمام بدعقیدگیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح بندے ہیں۔ انسان جو کسی اور کو پکار رہا ہے، چاہے وہ کسی مورتی کو پکارتا ہو، چاہے وہ کسی میت مردے کو پکارتا ہو، چاہے وہ کسی مجسمے کو پکارتا ہو، کسی مورت کو پکارتا ہو، چاہے وہ کسی گنبد کے اندر مدفون شخصیت کو پکارتا ہو، چاہے وہ کسی پتھر کو پوچھتا ہو، چاہے وہ کسی درخت کو پکارتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے عباد امثالکم، تم جیسے اللہ کے بندے ہو، تم جیسے اللہ کی مخلوق ہو، تم جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہو، سب اللہ کے بندے ہیں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو۔ کتنے واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کر دیا کہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارا جا رہا ہے وہ بندے ہیں، معبود نہیں ہیں۔ پھر اسی لیے اللہ کہتا ہے اگر واقعتاً
تم سچے ہو کہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں، تمہاری آواز کو سنتے ہیں، تم جو مانگتے ہو اس کا جواب دیتے ہیں، تم جو مانگتے ہو اس کو عطا کرتے ہیں۔ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پکارو انہیں، چاہیے کہ وہ تمہارا جواب دے۔ آج تک کہیں جواب ملا؟ لیکن قصے تو بہت ہیں کہ جواب آیا خبر سے، کرامتیں بہت ذکر کی گئی ہے کہ ایک حجت الکھیکڑی تھا، بہت حجت کرتا تھا، جب بولا گیا وہ سب تو باضابطہ جب جا کر وہ قبر کے پاس آواز دیا تو اندر سے آواز آئی۔ قوالیوں میں آپ نے سنا ہوگا، قصے کہانیوں میں سنا ہوگا کہ جواب ملتا ہے، جواب دیا بھی گیا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ بلاؤ انہیں، پکارو انہیں، اگر تم سچے ہو جواب دے تمہارا۔ ارے گھر میں مرا ہوا باپ جواب نہیں دیتا، بیٹا چیختا ہے، بیٹا چلاتا ہے، بیٹیاں چیختی ہے، چلاتی ہے، جنہیں علم نہیں ہے بیانے کر کر کے روتی ہے، باپ کو ہلا ہلا کر روتی ہے، ماں کو ہلا ہلا کر روتی ہے، امی جواب دو، ابا جواب دو، کیوں نہیں بول رہے تم، کیا ہو گیا تمہارے کو؟ کوئی جواب نہیں آتا۔ انسان اپنے باپ کو تو مان لیتا کہ مر گیا، یہ بول نہیں سکتا، مر گیا یہ جواب نہیں دے سکتا۔ ماں کے بارے میں تو مان لیتا کہ میری ماں کی موت ہو چکی ہے، یہ میرا جواب نہیں دے سکتی۔ شوہر کا انتقال ہوا، بیوی چیختی ہے، چلاتی ہے، میرے سرتاج، میرے غمگسار، اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کچھ نہیں بولتا، پڑا ہوا ہے۔ یہاں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن وہی خاتون کسی درگاہ پر جا کر آواز لگا کر کہتی کہ نہیں، میں جو بولتی ہوں انہوں سنتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا نہیں، تم پکارو، اگر تم سچے ہو وہ جواب دے۔ آگے اللہ نے مزید نشاندہی کی، کیا ان کے پیر ہیں جس کے ذریعے سے وہ چلتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جس کے ذریعے سے وہ پکڑتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں جس کے ذریعے سے وہ سنتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان سب ختم۔ روح نکلنے کے بعد پیر پیر نہیں رہے، آنکھیں آنکھیں نہیں رہی، کان کان نہیں رہے، ہاتھ ہاتھ نہیں رہے۔ جب تک روح تھی تو یہ ہاتھ تھے، یہ پیر تھے، یہ کان تھی، یہ آنکھیں تھی۔ موت ہو گئی، معاملہ ختم سبھی کا۔ کیا ولی، کیا نبی، کیا پیر، کیا فقیر، کیا گنہگار، کیا نیک، کیا ایمان والا، کیا کافر، جو بھی ہے سب انسان ہے۔ موت آ گئی، سارے عہدہ ختم ہو گئے، باڈی بن گئی وہ انسان، جا کر ہاتھ ہلتا ہے نہ پیر ہلتا ہے، آنکھیں کھلی رہی تو کھلی کی کھلی۔ انسان پلکیں جھپکتا ہے، سوتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے، آنکھیں مارتا ہے، پلک کو چھپکاتا ہے، لیکن جب موت ہوتی ہے کھلی ہے تو کھلی ہے، بند ہے تو بند ہے۔ جس حالت میں ہاتھ پڑا ہے اسی حالت میں سیدھا کر دو تو سیدھا، چند گھنٹوں کے بعد جس طرح سے وہیں ٹیڑھا۔ پیر جس رخ پر ہے پڑا اسی رخ پر پڑا رہے گا، ہل نہیں سکے گا، اس کو احساس تک نہیں ہوگا کہ کہاں پڑا ہے، کس جگہ اس کی راچ رکھی ہوئی ہے۔ اللہ اسی حقیقت کا ذکر کر رہا ہے، یہی ہر ایک کی اصلیت ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکار رہے ہو ان کا بھی عالم یہی ہے، یہ تمہاری طرح انسان ہیں، تم مرو گے تمہارا جیسا معاملہ ہے، یہ جس عہدے پر بھی جس مقام پر بھی تھے ان کا بھی معاملہ اتنا ہی ہے۔ یہ اور بات ہے ان کے عمل کے اعتبار سے کل قیامت کے دن فرق مراتب ہوگا، کل قیامت کے دن ان کے لیے جو فائدہ ہوگا ہوگا، جو نیک ہوں گے، جو انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، جو نیک ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے، ان کے عمل کے اعتبار سے ان کے فیصلے ہوں گے، لیکن مرنے کے بعد، موت کے بعد کا جو معاملہ ہے تو سب کے لیے وہی ہے۔ کوئی کسی کی پکار کو نہیں سنتا، کوئی کسی کی آواز کو نہیں سنتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی وضاحت کر دی ہے۔ بہرحال میرے دوستو، ان حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اسی لیے اللہ نے اس کتاب کو ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ پڑھیں، غور کریں، اس سے راستہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ آدمی پڑھ لیا، سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا، کیسے ہدایت پائے گا؟ ہدایت پانے کے لیے سمجھنا ضروری ہے، غور کرنا ضروری ہے، تفکر کرنا ضروری ہے۔
اور تدبر کرنا قرآن مجید کے اندر ضروری ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے گوشے گزار کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو ایمان و اسلام پر موت دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔